بارہا اس کالم میں آپ کو یاد دلاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہوں کہ سرمایہ دارانہ نظام پر مبنی جو عالمی معیشت ہے اس کا نگہبان ادارہ IMF ہے۔ اس کے دھندے کو رواں رکھنے کے لیے کلیدی سرمایہ ریاستہائے متحدہ امریکہ نام کا ایک ملک فراہم کرتا ہے۔ اسی باعث تقریباً 90 ممالک پر مشتمل IMF میں یہ واحد ملک ہے جسے ویٹو جیسا اختیار بھی میسر ہے۔ عمران خان صاحب جن دنوں اپوزیشن میں تھے تو امریکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ افغانستان پر برپا ہوئی جنگ کی انہوں نے سخت ترین الفاظ میں محض مذمت ہی نہیں کی۔ پاکستان کے زمینی راستوں سے اس ملک میں موجود امریکی اور نیٹو ممالک کی افواج کے لیے فراہم ہوئی رسد کو روکنے کے لیے دھرنے بھی دیتے رہے۔ ڈرون طیاروں کی مخالفت بھی جاری رکھی۔ شہزاد اکبر صاحب جو ان دنوں عمران حکومت کے مبینہ طور پر سیاستدانوں کا روپ دھارے چور اور لٹیروں کے کڑے احتساب کے مدار المہام بھی ہیں، ڈرون طیاروں کے استعمال کے خلاف تھانوں میں FIR بھی لکھواتے رہے۔ ان کے خوف سے اسلام آباد میں تعین CIA کے ایک اسٹیشن چیف کو نہایت رازداری سے اپنے ملک لوٹنا پڑا۔ میری جوانی امریکہ کا جو یار ہے والے نعرے لگاتے ہوئے خرچ ہو گئی۔ میں ان دنوں بھی اس ملک کا مدح سرا نہ ہوا جب امریکی ڈالروں اور جدید ترین ہتھیاروں کی مدد سے افغانستان میں کمیونزم کو شکست دینے کے لیے جنرل ضیاء الحق جیسے مرد مومن کی قیادت میں جہادی جذبے کو پروان چڑھایا گیا۔ 9/11 کے بعد مگر یہ مجاہدین دہشت گرد ٹھہرا دیے گئے۔ ان کی سرکوبی کے لیے ایک اور جنگ کا آغاز ہوا۔ وہ جنگ پاکستان کی مدد کے بغیر لڑی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ میں اگرچہ اس کی بابت بھی لا تعلق رہا۔ اپنے ماضی کے ساتھ عمران خان صاحب کی گفتگو میرے کانوں کو بہت بھلی لگی۔ ملکی سیاست کا طالب علم ہوتے ہوئے بالآخر مگر یہ سوچنے کو مجبور ہوا کہ دیگر سیاستدانوں کی طرح حتمی ہدف ان کا بھی اقتدار کا حصول ہے، اور پاکستان میں کوئی ایک حکومت بھی 1950 کی دہائی سے امریکہ کی معاونت کے بغیر چین و سکون سے حکومت نہیں کر پائی ہے۔ اسی باعث اپوزیشن میں رہتے ہوئے جب عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے IMF سے رجوع کرنے کے بجائے خودکشی کو ترجیح دیں گے تو میرا جھکی ذہن پھکڑ پن کو مجبور ہو جاتا۔ اس پھکڑ پن کی وجہ سے میں لفافہ مشہور ہوا۔ سوشل میڈیا پر چھائے تحریک انصاف کے سپاہی ٹرول نے میری ذاتی زندگی کو غیر اخلاقی دکھا کر لوگوں کے روبرو پیش کیا۔ ڈھیٹ ہڈی ہوں لہٰذا ٹس سے مس نہ ہوا۔ اگست 2018 میں بالآخر پاکستان کی وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد عمران خان صاحب نے IMF سے رجوع کرنے میں بہت دیر لگائی۔ انہیں گما رہا کہ ماضی کے حکمرانوں کو احتساب بیورو کے ذریعے الٹا لٹکانے کے بعد وہ قوم کی نام نہاد لوٹی ہوئی رقم وصول کر لیں گے۔ وزیر خزانہ ان کے اسد عمر تھے۔ وہ سیاست میں آنے سے قبل ایک کامیاب ترین کاروباری ادارے کے سربراہ تھے۔ امید باندھی گئی کہ وہ اپنے تجربے کو ملکی معیشت سنوارنے کے لیے بروئے کار لائیں گے۔ دراصل ماحول یہ بھی بنا کہ چین کے علاوہ سعودی عرب اور متحدہ امارات جیسے برادر ممالک بھی عمران خان صاحب جیسے صاف ستھرے سیاستدان کی قیادت میں قائم ہوئی حکومت کی بھرپور مالی معاونت کو تیار ہے۔ معاشیات کے علم سے قطعاً نابلد ہوتے ہوئے بھی میں فریاد کرتا رہا کہ بالآخر IMF ہی سے رجوع کرنا پڑے گا۔ بالآخر وہی ہوا جس کا مجھے برسوں سے خدشہ تھا۔ اسد عمر کو واٹس ایپ کے ذریعے پیغام بھیج کر وزارت خزانہ سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کی جگہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کسی بھی ایوان کا رکن منتخب ہوئے بغیر ہماری معیشت کے حتمی نگہباں بنا دیے گئے۔
عہدہ سنبھالتے ہی شیخ صاحب نے آئی ایم ایف سے رجوع کیا۔ طویل مذاکرات کے بعد ایک معاہدہ ہوا۔ اس کے مطابق پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے عالمی معیشت کے نگہباں ادارے نے ہمیں مختلف اقساط میں 6 ارب ڈالر فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اس رقم کے بلا تعطل حصول کے لیے مگر چند شرائط پر عمل درآمد بھی ضروری تھا۔ پاکستانی روپے کی قدر کو امریکی ڈالر کے مقابلے میں کم کرنا معاہدے کی کلیدی شرط تھی۔ اس کے علاوہ اصرار یہ بھی ہوا کہ ہمارے گھروں کو میسر بجلی اور گیس کی قیمتوں کو طلب اور رسد کی منطق کے مطابق بڑھایا جائے۔ مذکورہ شرائط پر عمل درآمد شروع ہوا تو بازار میں کساد بازاری پھیل گئی، لاکھوں افراد اس کی وجہ سے بے روزگار ہوئے۔ محدود اور کم آمدنی والے افراد کے لیے روزمرہ اخراجات سے نبردآزماں ہونا ناممکن ہو گیا۔ یہ مسائل اپنی جگہ موجود تھے تو کرونا نامی وبا بھی نازل ہو گئی۔ کئی مہینوں تک اس نے ہمیں گھروں تک محدود کر دیا۔ معمولات زندگی جامد ہوئے نظر آئے۔ اپنی مصیبتوں کی تمام تر ذمہ داری مگر ہم نے محض ایک فرد یعنی ڈاکٹر حفیظ شیخ کے کاندھوں پر ڈال دی۔ انہیں برا بھلا کہتے ہوئے یاد رکھنا ہی گوارا نہ کیا کہ وہ خلائی مخلوق کی طرح کسی اور سیارے سے نازل نہیں ہوئے تھے۔ انہیں ہمارے حکمرانوں نے بہت چاؤ سے قومی خزانے کا نگہبان بنایا تھا۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ اپنے سر نازل ہوئی بلاؤں کی وجہ سے اسلام آباد سے سینٹ کے رکن منتخب نہ ہو پائے۔ یہ انتخاب ہارنے کے باوجود انہوں نے بطور وزیر خزانہ آئی ایم ایف سے طے ہوئی شرائط پر کامل عمل درآمد کے لیے ایک اور تحریری معاہدے پر دستخط کیے۔ یہ دستخط ہو گئے تو انہیں بھی اسد عمر کی طرح وزارت سے فارغ کر دیا گیا۔ ان کی جگہ شوکت ترین صاحب کو بہلا پھسلا کر وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ شوکت ترین صاحب بنیادی طور پر ایک بینکار ہیں۔ اس حیثیت میں وہ کتنے کامیاب رہے اس کے بارے میں کوئی رائے دینے کی مجھ جیسے کم علم صحافی کی اوقات نہیں۔ ترین صاحب بہت رعونت سے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے والد مرحوم کا نام لیتے ہوئے اپنی خاندانی شرافت اور اصول پسندی پر زور دیتے رہے۔ رواں مالی سال کا بجٹ پیش کرتے ہوئے انہوں نے کمال اعتماد سے یہ دعویٰ بھی کیا کہ آئی ایم ایف کو واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ ملکی معیشت کی کما حقہ نمو کے لیے لازمی ہے کہ فی الوقت بجلی کی قیمتیں نہ بڑھائی جائیں۔ اس ضمن میں ان کی جانب سے ہوئے دعوے پر مجھ جیسے سادہ لوگ پاکستانیوں نے اعتبار کیا۔ گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران مگر بجلی کی فی یونٹ قیمت میں بتدریج 5 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے اور معاملہ وہاں ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ دریں اثنا ترین صاحب آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے واشنگٹن روانہ ہو گئے۔ وہاں سے انہیں فی الفور 1 ارب ڈالر کا سہارا درکار ہے۔ فی الوقت عالمی معیشت کا نگہبان ادارہ یہ سہارا دینے کو آمادہ نظر نہیں آ رہا۔ شوکت ترین صاحب سینٹ کے رکن بھی منتخب نہیں ہو پائے ہیں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اسد عمر اور حفیظ شیخ والے انجام سے 2 چار ہونے والے ہیں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھاری بھرکم تعداد میں موجود اپوزیشن جماعتوں کے نمائندوں نے ایک دن کے لیے بھی حکومت کو مجبور نہیں کیا کہ شوکت ترین ایوان میں کھڑے ہو کر بتائیں کہ آئی ایم ایف ہم سے در حقیقت کیا چاہ رہا ہے۔ پی ڈی ایم نامی اتحاد میں شامل جماعتیں مگر ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاجی اجتماعات کا ارادہ باندھے ہوئے ہیں۔ اس ارادے کے پیچھے شہباز شریف جیسے افراد کی یہ خواہش بھی شامل ہے جو شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں، آپ والی خود پرستی کا اظہار ہے۔ یہ حقیقت یاد دلاتے ہوئے کالم کو ختم کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کے منصب پر جو بھی بیٹھا ہو، ریاست پاکستان نے عالمی معیشت کے نگہبان ادارے سے ایک تحریری معاہدہ کر رکھا ہے۔ اس معاہدے کی تکمیل ستمبر 2022 میں ہونا ہے اور اس تاریخ تک ان تمام شرائط پر عمل درآمد لازمی ہے جو حفیظ شیخ نے طے کی تھی۔